اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ دلوں میری باتیں مل کے نعرہ جو مرتضیٰ کا نہیں جو حسینیات جدیدیات جدیدیات اہل بیت دشمنات لان جڑا نہ کرے اوندا تے وی لان محمد والے محمد بلند جو مرتضیٰ کا نہیں وہ کب ہمارا ہوگا، جو مرتضیٰ کا نہیں وہ کب ہمارا ہوگا، وہ تو بس کاتب تقدیر کا مارا ہوگا۔ یوں شاہ کے ماتم پہ فتوے لگانے والوں، حشر میں دیکھ لینا کیا حشر تمہارا ہوگا۔ جنت میں جانے سے ہمیں کون روکے گا جب محمد کے نواسوں کا اشارہ ہوگا۔ بولو نعرہ حیدری، محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمری مکبر اللیل والنہاری مکبر النہاری علی اللیل ماشاءاللہ قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنت والناس رب العالمین لا يصغره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمتہ ماشاءاللہ الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین ہوا اصدق الصادقین ماشاءاللہ جزاک اللہ وقولہ الحق واہ واہ لأنہ ہوا معلن الحق بالحق ماشاءاللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات محمد
قرآن مجید کا 5واں سورہ، سورہ مبارکہ مائدہ، 15ویں آیت وافی ہدایہ۔ آیت کا آغاز ہوا لفظ قد سے۔ قد کے معنی بتحقیق، قد کے معنی یقیناً۔ اگر کسی عربی جملے سے پہلے قد آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قد کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، ماشاءاللہ، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے، بہت زیادہ توجہ دلاتے ہوئے آیت کے آغاز میں لفظ رکھا قد، قد جاءکم، اے لوگو آئیں، کم تمہارے پاس، کم تم سب لوگوں کے پاس۔ کم کا ترجمہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ تم سب لوگ۔ یعنی جب قرآن نازل ہوا تو اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم، تاکید یہ ہے کہ اے لوگو تم سب کے پاس آئی، من اللہ، اللہ کی جانب سے، تم سب لوگوں کے پاس آئیں اللہ کی جانب سے دو ہدایتیں، پہلی ہدایت نور اور دوسری ہدایت کتاب مبین۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہدایت کہاں سے آئی؟ ہدایت من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے آیت میں جب واضح کر دیا کہ ہدایت ہے من اللہ، اللہ فرما رہا ہے ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ نور ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ جب ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ جاہلوں کو کس نے اختیار دے دیا کہ ہادی بنائے؟ تو اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس کم مانے تم سب لوگ۔ یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کم سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو نزول قرآن کے موقع پر زندہ تھے، بلکہ ہدایت، کتاب مبین، نور اور کتاب مبین، یہ جو دو ہدایتیں اللہ نے بھیجی ہیں یہ صرف رسول کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ رسول کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، قوم سے مراد رسول کے دور کے لوگ ہی نہیں، قوم سے مراد تم سب لوگوں کے لیے یہ دو ہدایتیں ہیں۔ قوم سے مراد قیامت تک آنے والے اے لوگوں، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے دو ہدایتیں آئی ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں، دو ہدایتیں ہیں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے۔ سب متفق ہیں، ایک ہدایت ہے نور ہدایت، دوسری ہدایت ہے قرآن مجید کتاب مبین۔ اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی بات ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی ہدایت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین کے درمیان عطف کا وہ واو ہے جو تغیر پیدا کرتا ہے ما قبل میں اور ما بعد میں، یعنی وہ عطف کا واو غیریت پیدا کر کے یہ بتاتا ہے کہ واو سے قبل جو لفظ ہے وہ اور ہے، واو کے بعد جو لفظ ہے وہ اور ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا
کہ واو سے قبل ہے نور، اس سے مراد ہے نور ہدایت، واو کے بعد ہے کتاب مبین، اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دو ہدایتیں تمہارے پاس اللہ نے بھیجی، صرف رسول تک کے دور کے لوگوں کو قوم نہیں کہتے۔ قوم سے مراد قیامت تک آنے والے لوگ، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اچھا، یہ دو ہدایتیں جو قیامت تک رسول کے دور میں جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی، یہ دو ہدایتیں ہیں۔ تو عجیب بات ہے، اللہ نے دو ہدایتیں بھیجی قوم کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب معترف ہیں اس بات کے کہ دوسری ہدایت جو کتاب مبین ہے قرآن مجید، سب متفق ہیں کہ قرآن مجید صرف رسول کے دور کے لیے نہیں، ان قوم کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے قوم سب لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے سب قائل ہیں کہ یہ قیامت تک ہدایت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ہدایتیں اللہ نے بھیجی ہوں، ایک ہدایت قیامت تک کے لیے ہو اور دوسری ہدایت قیامت تک موجود نہ ہو؟ لوگوں نے یہ دوسری ہدایت جو نور ہدایت ہے، جو قرآن مجید کی طرح قیامت تک کے لیے موجود ہے، اس کے بارے میں اس لیے نہیں مانا کہ ان کے پاس کوئی ایسا پیشوا نہیں تھا جو قیامت تک نور ہدایت بن سکے۔ ان کے پاس کوئی ایسا پیشوا نہیں تھا، تو اب ترجمہ کریں تو کس کا نام بتائیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس آیت کی تفسیر میں اس نور ہدایت کا نام جو بتا سکتا ہے اسے مسلک تشیع کہتے ہیں۔ آؤ ہم بتائیں، قیامت تک اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کا نام امام زمانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلائے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، بلند سے بلند سلام۔ یہ نور ہدایت صرف قیامت تک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ نور ہدایت تو اس وقت بھی ہدایت تھا جب کچھ نہ تھا۔ سابق انبیاء طاہرین علیہم السلام میں اور رسول اور آل رسول علیہم السلام میں ہدایت کے اعتبار سے ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ جتنے سابق انبیاء ہیں وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہادی تھے۔ سابق انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں آنے سے پہلے ہادی تھے۔ رسول اور آل رسول بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہادی تھے۔ انبیاء سابقین بھی ہادی تھے، رسول اور آل رسول بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہادی تھے۔ پھر فرق کیا ہے؟ ان میں ایک لطیف فرق ہے، ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ لطیف اور بنیادی فرق یہ ہے کہ سابق انبیاء طاہرین دنیا میں آنے سے پہلے ہادی تھے، لیکن بالقوت ہادی تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سابق انبیاء کرام دنیا میں آنے سے پہلے بالقوت ہادی تھے۔ یہ بالقوت کیا ہے؟ بچوں کو ذرا سمجھا دوں۔ خرمے کی گٹھلی کا بیج، گٹھلی خرمے کی گٹھلی، خرمے کی ایک گٹھلی ہے، زمین میں ڈالی، بالقوت عرض کر رہا ہوں، زمین میں ڈالی، اس کے اگنے کے تمام موانع کو روکا اور اگنے کے تمام وسائل کو استعمال کیا، گٹھلی زمین میں ڈال کر۔ اب وہ گٹھلی نکلی، درخت بنا،
اس ایک گٹھلی سے ہزاروں کھجوریں وجود میں آ گئیں. ایک گٹھلی سے ہزاروں کھجوریں وجود میں آ گئیں. بالقوت اور بالفعل میں فرق یہ ہے، بالقوت اور بالفعل میں فرق یہ ہے کہ وہ جب تک گٹھلی تھی اسے زمین میں ڈال کر ہزاروں کھجوریں وجود میں جب تک نہیں آئی تھیں اس وقت تک وہ گٹھلی بالقوت تھی. واہ 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 ماشاءاللہ. بالقوت کا مطلب اس میں تمام وہ استعداد، اس گٹھلی میں تمام وہ قوتیں، اس گٹھلی میں تمام وہ طاقتیں اس کے پس منظر میں موجود تھیں کہ اس گٹھلی میں ہزاروں کھجوریں ہیں. لیکن عملاً وہ گٹھلی بالقوت تھی، عملاً نہیں تھی. ابھی صرف گٹھلی تھی، عملاً نہیں تھی، یعنی بالفعل نہیں تھی. فعلاً وہ گٹھلی ہزاروں کھجوریں نہیں بنی. اگر فعلاً ہزاروں کھجوریں بن جاتی تو وہ بالفعل ہو جاتی. سابق انبیاء طاہرین میں اور رسول اور آل رسول میں یہ فرق ہے. سابق انبیاء طاہرین بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہادی تھے، بالقوت ہادی تھے. ماشاءاللہ. سابق انبیاء طاہرین دنیا میں آنے سے پہلے ہادی تھے لیکن بالقوت ہادی تھے، عمل نہیں کیا تھا. اور رسول اور آل رسول دنیا میں آنے سے قبل بالقوت ہادی نہیں تھے، بالفعل ہادی تھے. بالفعل ہادی تھے. رسول سے پوچھا گیا کہ کیسے بالفعل ہادی تھے تو رسول نے فرمایا سنو، ہم اس طرح بالفعل ہادی تھے، سجدنا فسجدت الملائکہ. دیکھو ہم اس طرح بالفعل ہادی تھے کہ ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ نور ہدایت جسے اللہ نے ہدایت کے طور پر قیامت تک کے جتنے قیامت تک لوگ آئیں گے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور یہ نور اس وقت بھی ہدایت کر رہا تھا جب انسان خلق نہیں ہوا تھا، فرشتوں کو ہدایت کر رہا تھا. اور جملہ کہہ دوں، یہ نور اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا. اب دوسرا جملہ، یہ نور اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور یہ نور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا. اول خلق کیا ہے؟ نور. کسی ساتھی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ رسول نے اس پر نظر ڈالی، رسول نے اس کا جائزہ لیا. نظر ڈال کر رسول نے فرمایا سنو، اول ما خلق اللہ اللوح. سنو، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا. پھر ایک اور ساتھی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ پھر رسول نے اسے دیکھا، دیکھ کر رسول نے پھر اسے دوسرا جواب دیا، اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پھر تیسرے نے کسی نے پوچھا، رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ النون. اللہ نے سب سے پہلے نون کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا، رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ المعرفت. خدا نے سب سے پہلے معرفت کو خلق کیا. پھر جابر نے پوچھا. اچھا، جابر ابن عبداللہ انصاری کا سوال عجیب ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ من ای شیء خلقت. جابر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ من ای شیء خلقت
تا یا رسول اللہ آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ رسول نے تبسم فرمایا جابر کے سوال کو. اب جابر کی طرف رسول نے دیکھا. اب رسول نے جابر کی معرفت کا اندازہ لگایا. اب رسول نے جابر کو جواب دیا. جابر نے کیا پوچھا؟ آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ اب رسول نے جواب دیا جابر اولو، تبسم فرمایا رسول نے، اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے اول میرا نور خلق ہوا. اچھا جابر نے پوچھا تھا آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ رسول نے یہ بتایا ہی نہیں کہ میں کس چیز سے مل کر بنا. کہنے لگے میں اول بنا. اچھا جابر نے پوچھا تھا کس چیز سے مل کر بنے؟ رسول نے بتایا نہیں کس چیز سے مل کر بنا. جابر نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے پوچھا تھا آپ کس چیز سے مل کر بنے، آپ نے بتایا ہی نہیں. جابر سمجھ گئے جو میں نے پوچھا تھا رسول نے بتا دیا. جابر سمجھ گئے کہ جو میں نے پوچھا تھا وہ رسول نے بتا دیا. کیسے سمجھ گئے؟ جابر سمجھ گئے میں نے پوچھا تھا آپ کس چیز سے مل کر بنے ہیں. جابر سمجھ گئے رسول نے فرمایا اول بنا. جابر سمجھ گئے یہ اول بنے، اگر یہ کسی چیز سے مل کر بنتے تو یہ اول نہ ہوتے، وہ چیز اول ہو جاتی. رسول اکرم نے کسی ساتھی سے کہا لو اول، کسی سے کہا قلم اول، کسی سے فرمایا معرفت اول، کسی سے فرمایا نون اول، کسی سے فرمایا کرسی اول. جابر سے فرمایا میرا نور اول. یہ رسول سب کو مختلف جواب کیوں دے رہے ہیں؟ مختلف جواب دے رہے ہیں، مختلف نہیں ہیں. رسول کا فرمان ہے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. اور پھر بھی جواب رسول کا مختلف نہیں ہے، عقل کے مطابق رسول نے، بلکہ لفظ بدل دوں، لوگوں کے ظرف کے مطابق ان سے بات کیا کرو. اور رسول نے لوگوں کا ظرف دیکھ کر، ایمان دیکھ کر، معرفت دیکھ کر، عقل دیکھ کر سب کو مختلف جواب دیے. لیکن یہ جو مختلف جواب دیے یہ بھی مختلف نہیں تھے. سبب کیا ہے؟ رسول نے کسی سے فرمایا لو اول، کسی سے فرمایا قلم، کسی سے فرمایا معرفت، کسی سے فرمایا عرش، کسی سے فرمایا کرسی. اور جابر بن عبداللہ انصاری سے رسول نے فرمایا میرا نور اول. اصل میں بات یہ ہے کہ دیگر ساتھیوں کے ظرف کو دیکھ کر رسول نے اپنی صفتوں کی اولیت کی تخلیق کے بارے میں بتایا اور جابر کو اپنی ذات کی تخلیق کے بارے میں بتایا. یعنی رسول نے بتایا کہ دیکھو میری ذات کا صفت کا نام ہے لوح، میری ذات کی صفت کا نام ہے قلم. اچھا عزیزان محترم، یہ نور جو رسول فرما رہے ہیں اس کی ذات کی صفتیں اتنی بلند ہیں تو یہ نور اکیلا تو نہیں ہے. انا ولی من نور واحد، رسول فرماتے میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں. وہ ایک ہی نور کے دو جز ہیں. تو جو نور کے پہلے جز کی شان ہوگی کوئی نور کے دوسرے جز کی شان ہوگی. جب نور کا پہلا جز رسول، کبھی لوح نظر آتا ہے، کبھی قلم نظر آتا ہے، کبھی معرفت نظر آتا ہے، کبھی کرسی نظر آتا ہے، کبھی عرش نظر آتا ہے، کبھی نون نظر آتا ہے، تو پھر اس نور کے دوسرے جز کی شان بھی یہ ہوگی. کبھی ذوالمحراب والمنبر نظر آتا ہے، کبھی شافع یوم محشر نظر آتا ہے، کبھی ساقی حوض کوثر نظر آتا ہے، کبھی قاتل مرحب و انتن نظر آتا ہے، کبھی فاتح خندق و خیبر نظر آتا ہے، کبھی ابو شبیر شبر نظر آتا ہے، کبھی یعصب الدین نظر آتا ہے، کبھی در کعبہ نظر آتا ہے، کبھی معلم جبریل نظر آتا ہے، کبھی باب مدینہ حکمت نظر آتا ہے، کبھی دار خزانہ علم نظر آتا ہے، کبھی مصداق انما ولیکم اللہ نظر آتا ہے، کبھی صاحب انما یرید اللہ نظر آتا ہے، کبھی بطول کا شوہر نظر آتا ہے، کبھی کعبے کا گوہر نظر آتا ہے، کبھی جبریل کا استاد نظر آتا ہے، کبھی رسول کا داماد نظر آتا ہے، کبھی خدا کا خانہ زاد نظر آتا ہے، کبھی صفت آدم نظر آتا ہے،
کبھی رقت نو نظر آتا ہے، کبھی خلت ابراہیم نظر آتا ہے، کبھی لسان اسماعیل نظر آتا ہے، کبھی جمال یوسف نظر آتا ہے، کبھی بشارت یعقوب نظر آتا ہے، کبھی لحن داؤد نظر آتا ہے، کبھی زہد یحییٰ نظر آتا ہے، کبھی کرم عیسیٰ نظر آتا ہے، کبھی حلال مشکلات نظر آتا ہے، کبھی مولا کائنات نظر آتا ہے، کبھی امام المتقین نظر آتا ہے، کبھی سید الموحدین نظر آتا ہے، کبھی امیر المومنین نظر آتا ہے، کبھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین نظر آتا ہے، کبھی اسد اللہ الغالب نظر آتا ہے، کبھی غالب علی کل غالب نظر آتا ہے، کبھی مطلوب کل طالب نظر آتا ہے، کبھی امام المشارق نظر آتا ہے، کبھی امام المغارب نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب کا بیٹا نظر آتا ہے۔ مشکل مرحلوں میں دیکھو تو مشکل کشا نظر آتا ہے۔ قبلہ صاحب کی کہہ رہے ہیں، سب سنو، سب مل کے بولو۔ مجھے مشکل سے کیا ڈرنا، علی کا نام کافی ہے۔ القاب، فضیلت، مولا کے لقب آپ نے سن لی ہے، یہ آپ کے مولا کی فضیلت بیان کی ہے، کسی ایرے گہرے نتھو خیری کی نہیں۔ امیر المومنین، امام المتقین، قادر و مرنتر، فاتح حمد و خیبر، مولا سکلین، ابی الحسن والحسین۔ مجھے مشکل سے کیا ڈرنا، بلکہ ہمیں مشکل سے کیا ڈرنا، سید علی کا نام کافی ہے۔ مجھے مشکل سے کیا ڈرنا، علی کا نام کافی ہے۔ اجل کا روک دو رستہ، اجل کا روک دو رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ اور یا علی کہہ کے میں قبر میں جو اٹھ بیٹھا، یا علی کہہ کے میں قبر میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام کافی ہے۔ آخری مومن سے لے کے نہیں، القاب بہت پیارے تھے، فضیلت بڑی آپ نے بیان کی ہے، لیکن نعرہ بھی ایسا ہے، آپ کے آقا مولا علی مولا کا نعرہ، نعرہ ہے عزیزان محترم، بولو بولو ثقیلان کالندر ماشاءاللہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ قبلہ کی صحت و سلام کی دیکھیے، بلند سے بلند سلام ہو۔ یہ نور اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور یہ نور اس وقت ہوگا جب کچھ نہ ہوگا، اس وقت ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ زمر، قرآن مجید کا 39واں سورہ، سورہ مومن قرآن مجید کا 40واں سورہ، ان دونوں میں آپ کو یہ آیتیں ملیں گی۔ لیکن اس سے پہلے دو آیتیں عرض کر دوں، ایک سورہ قصص، ان آیتوں سے قبل، تاکہ وہ آیتیں واضح ہو کر سمجھ میں آ سکیں۔ سورہ قصص، یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ سورہ قصص 28واں سورہ، قرآن مجید کا اللہ ارشاد فرماتا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یہ آیت ہے کل شیء، کل اگر کسی آیت کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہے کل کے کل، تمام، کلیہ، اور کل کی اضافت ہے شے کی طرف۔ کل شیء، ہر وہ شے جس پر شے کا اطلاق ہو، کل کی کل شے، ہالک، ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہو جائے گی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، لیکن یہاں آیت رکی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کل شیء ہالک اور آیت ختم ہو جاتی، نہیں، آیت نہیں رکی۔
कुल्लु शैन हालिकुन पे नहीं रुकी। अगर यहाँ रुक जाती तो इसका मतलब है कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। अब इसके बाद लेकिन अल्लाह ने फरमाया इल्ला, सब मर जाएंगे, इल्ला मगर। किसी भी कुरान के मुतरजिम और किसी भी कुरान के मुफस्सिर का तर्जुमा जाकर देख लें, यही तर्जुमा मिलेगा जो इस मकाम पर मैं आपकी समाअतों के लिए पेश कर रहा हूँ। फरमाया हर शय हलाक हो जाएगी इल्ला मगर वो हलाक नहीं होंगे। इल्ला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला मगर कौन? वजहा हु, वो हलाक नहीं होंगे जो वजहुल्लाह है। वजहा आयत का तर्जुमा है, वजहा हु की ज़मीर है अल्लाह की तरफ, यानी वजहुल्लाह जो अल्लाह का वजह है। मालूम है सब हलाक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हलाक होंगे जो अल्लाह का वजह है। ये एक आयत नहीं, दूसरी सूरह रहमान कुरान मजीद का 55वां सूरा, इसमें भी यही अंदाज है अल्लाह का। वहाँ हालिकुन का लफ्ज़ है, यहाँ अल्लाह ने फरमाया कुल्लो मन अलैहा फान। कुल्लो है ना आयत, कुल्लो तमाम के तमाम, लफ्ज़ कुल आ गया, कुल्लो तमाम के तमाम। कौन तमाम के तमाम? कोई इस्तिस्ना नहीं, मन जिन पर मन का इतलाक हो। मन का इतलाक किस पर होता है? जिसमें जान हो। वाह 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 माशाल्लाह। कुल्लो मन जिसमें जान हो, जिसमें जिंदगी हो। कुल्लो मन अलैहा जो भी हैं जिन पर मन का इतलाक है। फानिन वो फना होने वाले हैं। आयत यहाँ भी नहीं रुकी, आयत वहाँ भी हालिकुन पे नहीं रुकी, आयत यहाँ भी नहीं रुकी। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान। आयत यहाँ रुक जाती तो सब मर जाते हैं, सब फना हो जाते हैं। आयत नहीं रुकी, इरशाद हुआ आगे बढ़िया है, वह यबका सब फना हो जाएंगे। कुल्लो जिन पर मन का इतलाक है, जिनमें जान मौजूद है, सब फना हो जाएंगे। लेकिन देखो अब इस्तिस्ना है, वह यबका, ए लोगों देखो वो बाकी रहेंगे। वजहो रब्बे का जुल जलाल वल इकराम। जो रब्बे जुल जलाल वल इकराम, जात कौन है? रब की अल्लाह, रब अल्लाह जो जुल जलाल वल इकराम है। साहिब जलाल और साहिब करामत जो जात है उसे अल्लाह कहते हैं। माशाअल्लाह। जुल जलाल वल इकराम। सब फना हो जाएंगे। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि सब फना हो जाएंगे, जुल जलाल वल इकराम बाकी रहेगा। वो तो है ही बाकी। वाह 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 माशाअल्लाह। किसी में हिम्मत है कि अल्लाह की बका पे बात करे? किसी में जुर्रत है कि अल्लाह की बका पर बात करे? उस अल्लाह की बका पर जो अल्लाह बका का खालिक है। उस अल्लाह की बका पर तो कोई बात ही नहीं कर सकता। अल्लाह के लिए, उसके वजूद के लिए कोई अगर पहले की बात करे तो कब नहीं कह सकता, पहले की बात करे तो जब नहीं कह सकता कि वो कब से था, वो जब से था, वो तब से था। न उसके लिए कब है, न जब है, न तब है, न वक्त है। वो वक्त का खालिक है। अगर कब आ जाए, अगर उसकी ज़ात के साथ जब आ जाए, अगर उसकी ज़ात के साथ तब आ जाए, अगर उसकी ज़ात के साथ बका आ जाए, तो वो अल्लाह अल्लाह ना रहे। अल्लाह को हदों में महदूद नहीं किया जा सकता। तो आयत ये नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया हो कि सब मर जाएंगे मैं बाकी रहूँगा। तेरी बका पर तो या अल्लाह किसी अक्ल में जुर्रत नहीं। अक्ल में जुर्रत कहाँ से आएगी? तू तो अक्लों का खालिक है।
وہ عقل تیرے بارے میں سوچے گی جس عقل کو تو نے خلق کیا، جس عقل کو تو نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کل من علیہا فان، یہ نہیں ہے وَيَبْقَى ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، نہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہاں بھی ہے وجہہو، سب مر جائیں گے اس آیت میں، وجہہو، اللہ کا وجہ باقی رہے گا۔ میں وجہ کا ترجمہ نہیں کر رہا، ابھی کروں گا، لیکن ابھی میں وجہ کا ترجمہ نہیں کر رہا، صرف وجہ کو وجہ ہی کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سوا لاکھ ہو جائیں گے الا وجہہو، اللہ کے وجہ باقی رہیں گے، اللہ کے وجہ۔ اچھا یہاں کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہاں بھی فرمایا تیرے رب ذوالجلال والاکرام کے جو وجہ ہیں وہ باقی رہیں گے۔ وجہ، وجہ، وجہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بچے اور نوجوان اپنے ذہنوں میں میری یہ بات محفوظ کریں، وجہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وجہ، دیکھیں واو جیم ہے، وجہ، وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، واہ واہ ماشاءاللہ، عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ، وجہ، جمع وجوہ، وجہ مانے ایک چہرہ۔ اچھا اردو میں، یہ جو اردو زبان بولتے ہیں، جو معنی عربی میں وجہ کے ہیں، جو معنی عربی زبان میں وجہ کے ہیں، وہی معنی اردو میں لفظ وجہ کے ہیں، بالکل بے عین ہی وہی معنی اردو زبان میں وجہ کے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ وجہ تو عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، اردو میں کہاں چہرے کو کہتے ہیں؟ اردو میں تو چہرے کو وجہ نہیں کہتے، آپ کہیں گے تو عربی میں کہتے ہیں وجہ چہرے کو، میں کہہ رہا ہوں نہیں، اردو میں بھی وجہ کے یہی معنی، حالانکہ اردو میں آپ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ چہرے کو وجہ نہیں کہتے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہی معنی جو عربی میں وجہ کے معنی چہرہ، اردو میں بھی وجہ کے معنی چہرہ۔ کیوں؟ کیوں وجہ کے معنی چہرہ کیوں اردو میں؟ اس لیے کہ ہم جملہ استعمال کر رہے ہیں، واو جیم ہے نا وجہ، وجہ معنی عربی میں چہرہ، اب یہ واو جیم ہے ہم استعمال کر رہے ہیں اردو میں، کیا استعمال کر رہے ہیں ہم اردو میں؟ دیکھیے وہی معنی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں اردو میں یہی وجہ ہے، ہم جو کہتے ہیں یہی وجہ ہے، کیا معنی ہوئے؟ وجہ کے معنی ہوئے سبب، اردو میں وجہ کے معنی کیا ہوئے؟ سبب، اردو میں وجہ کے معنی کیا ہوئے؟ وجہ۔ اچھا عربی میں وجہ کے معنی چہرہ، اردو میں وجہ کے معنی یہی وجہ ہے، یہی سبب، سبب معنی ہوئے۔ اب یہ سنیں کہ عربی میں چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اردو میں نے کہا یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے، عربی میں چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ چہرہ بدن پر نہ ہوتا تو جسم پہچانا نہ جاتا۔ اب دیکھیں جو اردو میں معنی ہے، جو اردو میں معنی ہے وہی عربی میں معنی ہے۔ کیا مطلب ہوا وجہ کا؟ وجہ کو وجہ، چہرے کو وجہ عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چہرہ بدن اور جسم کی پہچان کی وجہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ چہرہ بدن اور جسم کی پہچان کی وجہ ہے۔ اردو میں بھی وجہ، سبب، عربی میں بھی وجہ، چہرہ، وجہ، یعنی یہ چہرہ نہ ہوتا تو بدن نہ پہچانا جاتا یہ کون ہے۔ اب ترجمہ کروں میں،
اگر چہرہ نہ ہوتا تو بدن نہ پہچانا جاتا کہ یہ کون ہے. اب ترجمہ کریں. کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان کی وجہ ہے. صاحب کا لا کے آخری بندہ تک ہر بندہ جواب دے گا. پنج نعرے پنجاتنی، پنج نعرے پنجاتنی، سوا لکھ نعرہ حیدری. اب ترجمہ کریں. کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، مگر وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان کی وجہ ہے. کل من علیہ فان، اللہ کا جسم نہیں ہے. اللہ کا جب بدن نہیں ہے، جسم نہیں ہے، تو چہرہ کہاں سے ہوگا؟ اس کا بدن نہیں، اس کا جسم نہیں. پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی معرفت اور پہچان کی وجہ ہے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا انظر الینا نحن وجہ اللہ. یہ وجہ اللہ، سب فنا ہو جائے گا، یہ وجہ اللہ باقی رہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں، بدن تو ہے نہیں. وجہ اللہ سے مراد وہ جو اللہ کی معرفت اور پہچان کا ابتدائے آفرینش سے قیامت تک وجہ ہے. انہیں کہا جاتا ہے، امام نے فرمایا انظر الینا نحن وجہ اللہ. اب چہرے میں کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں. مولا فرماتے ہیں آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، دیکھتا ہے نفس. مولا فرماتے کان نہیں سنتے، سنتا ہے نفس. مولا فرماتے زبان نہیں بولتی. مولا فرماتے زبان کیا بولے گی؟ زبان کیا بولے گی؟ یہ تو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. نہج البلاغہ میں فرمانے کہ مولا فرماتے زبان کیا بولے گی؟ یہ تو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے سے انسان بولتا ہے، اور بولتے ہوئے ذرا سوچ لیا کرے، جب چھوٹے سے ٹکڑے سے بولتے ہوئے میں کہتا ہے تو سوچا کرے کہ یہ میں کس سے کہہ رہا ہے. تو انسان کا اگر صرف اتنا سوچ لے کہ اپنے ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے سے میں کہہ رہا ہے تو تکبر ختم ہو جائے گا، عاجزی خود آ جائے گی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آنکھیں نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، دماغ نہیں سوچتا. سوچتا ہے نفس، دیکھتا ہے نفس، بولتا ہے نفس، سنتا ہے نفس، چلتا ہے نفس، حرکت کرتا ہے نفس. یعنی نفس کی اجازت کے بغیر نہ پاؤں چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر نفس نے اجازت نہیں دی، یعنی انسان چل رہا ہے، پیروں سے نہیں چل رہا، پیروں سے نہیں چل رہا. اگر پیروں سے چل رہا ہوتا اور چلتے ہوئے رات کے اندھیرے میں پیر رکھ رہا ہے، چلتے ہوئے اگر پیروں سے چل رہا ہوتا تو چلتے ہوئے اگر کوئی گڑھا آ جائے اور اس میں وہ اپنا پیر ڈال دے اور نفس کو خبر نہ ہو تو موچ آ جائے گی.
اگر نفس کی اجازت سے پیر ڈالے گا تو ٹھیک رہے گا، اور اگر نفس کو خبر نہ ہو اور پیر ڈال دے تو پھر زخمی ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، ان سب میں نفس اجازت دیتا ہے، نفس۔ اور جب تک نفس ہوگا انسان میں، جب تک نفس ہوگا جب تک آنکھیں دیکھیں گی۔ اگر نفس مر جائے، عام طور سے سب کو مرنا ہے، عام طور سے مرنے کے بعد عام طور سے آنکھیں موجود ہوتی ہیں، عام طور سے کان موجود ہوتے ہیں، پیر موجود ہوتے ہیں۔ مرا تو نفس ہے، مرا تو نفس ہے بھئی، مرا تو نفس ہے، پیر تو موجود ہے۔ اگر تم پیر سے چلتے تھے تو غسل میت کیوں کرا رہے ہو؟ اگر تم پیر سے چلتے تھے تو قبر میں کیوں لیٹ رہے؟ اٹھ کر آ جاؤ، مرا تو نفس ہے۔ معلوم ہوا جب تک نفس تھا آنکھیں دیکھ سکتی تھی، جب تک نفس تھا کان سن سکتے تھے۔ نفس ختم ہو گیا، مر گیا، اب آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں سماعتوں کے لیے۔ نفس مر گیا، اب آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتی، دماغ سوچ اور سمجھ نہیں سکتا نفس کے مرنے کے بعد۔ لیکن پوری کائنات میں یہ کلیہ ہے کہ جس کا نفس مر جائے وہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن پوری کائنات میں یہ کلیہ ہے کہ نفس کے مرنے کے بعد کوئی بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن ایک واحد پوری کائنات میں آدم سے قیامت تک ایک واحد مسلک تشیع ہے جو نفس کے مر جانے کے بعد تلقین سنتا بھی ہے، سمجھتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، وہ میں نے عرض کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب ہلاک ہو جائے گا، وجہہ، اس کا وجہ باقی رہے گا۔ ذہن میں بات رہے، اس کا وجہ یعنی اس کی پہچان کی جو وجہ ہے وہ باقی رہیں گے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب ذو الجلال والاکرام کی جو پہچان اور معرفت کی وجہ ہے وہ باقی رہیں گے۔ اب سنیں، اختیار سارا کسے ہے؟ نفس کو۔ آنکھیں نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، زبان نہیں بولتی، پیر نہیں چلتے، ہاتھ نہیں حرکت کرتے۔ اختیار کس کو ہے؟ نفس کو۔ نفس اجازت دے گا، نفس کہے گا، اذن دے گا۔ نفس اذن دے گا تو آنکھیں دیکھیں گی، نفسی مر جائے تو آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ نفس اجازت دے گا تو کان سنیں گے۔ اب سنیں سورہ بقرہ کی آیت، دوسرا سورہ۔ سب اجازت کس کی؟ نفس کی، معروف ہے۔ اللہ نے ساری اجازت کس کی؟ نفس کی۔ اختیار کس کا؟ نفس کا۔ آنکھوں کا اختیار نہیں دیکھنا، دیکھنا اختیار ہے نفس کا۔ آنکھیں تو دیکھنے کا ایک وسیلہ ہے، کان تو سننے کا ایک وسیلہ ہے، زبان تو بولنے کا ایک آلہ ہے۔ اصل اختیار کس کو ہے؟ نفس کو۔ اب آیت سنیں، کتنی مشہور آیت ہے، بچوں کو بھی یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا، دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ۔ اللہ نے شب ہجرت علی کا بدن نہیں خریدا، اللہ نے شب ہجرت علی کی روح نہیں خریدی، اللہ نے شب ہجرت علی کی روح نہیں خریدی، بدن نہیں خریدا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اللہ نے علی کا نفس خریدا۔ اب علی کا نفس ہے اللہ کے پاس۔ اب
علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، آنکھیں ہیں علی کے پاس، کان ہیں علی کے پاس، ہاتھ ہیں علی کے پاس، زبان ہے علی کے پاس، یہ تو وسیلے ہیں، اصل اختیار نفس کو ہے۔ اب آنکھیں علی کے پاس ہیں، آنکھیں علی کے پاس ہیں، علی دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں علی دیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، علی وہ دیکھیں گے جو وہ چاہے گا۔ آنکھیں ہیں علی کے پاس، آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آنکھیں تو دیکھنے کا وسیلہ ہے، اختیار نفس کو ہے، نفس ہے اللہ کے پاس، علی کے پاس آنکھیں ہیں، آنکھیں وہ دیکھیں گی جو وہ چاہے گا، چونکہ آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو وہ چاہتا ہے، اس لیے یہ آنکھیں عین اللہ۔ چونکہ علی شان جہاں، علی شان جہاں، علی حضرت علی علیہ السلام سبحان اللہ، وہ دیکھیں گے جو وہ چاہے گا، اس لیے علی عین اللہ۔ علی وہ سنیں گے جو وہ چاہے گا، اس لیے اذن اللہ۔ علی وہ بولیں گے جو وہ چاہے گا، اس لیے لسان اللہ۔ علی وہ کریں گے جو وہ چاہے گا، اس لیے ید اللہ۔ اور علی نے ایک مرتبہ تو ید اللہ کے ہونے کا راز افشا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ کب؟ خیبر میں، ما قلاتو بابا خیبرین بے قوت جسمانیت بل بے قوت ربانیہ۔ سنا، علی نے خیبر کے درد کو جسم کی قوت سے نہیں، رب کی قوت سے۔ جنت والا ماحول بڑا خوشگوار ہوتا ہے، یہاں بوڑھے بھی جوان ہوتے ہیں۔ مدعو سے حسین جنت ہے تو آپ نے پوری جرت سے نعرہ لگانا، لیکن شعر سن کے۔ علی شاہ مردہ اماماً کبیرہ، بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ، زمین آسمان کرسی با حکمش، علی ذا علی کل شیء قدیر۔ ابو ذر معراج بان کے، کمبر طبیعت بان کے، سلیمان نیت بان کے، بہلول شریعت بان کے، جو بھی علی بطول اور محمد کا دشمن ہے اس کے منہ پہ تماچا مار کے، اچھا بول کے، پنجہ کھول کے، حسینیت حسینیت، اس کے دل میں حسین وہ بولے، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اللہ والا پائنٹر پاک، سوا لاکھ نعرہ قبلہ کی سیتا سلامتی کے لیے بلند سے بلند سلامات۔ اچھا، علی وہ دیکھیں گے جو وہ چاہے گا، اس لیے عین اللہ۔ صرف علی نہیں، علی تو ایک کردار کا نام ہے، صرف علی نہیں۔ آیت موجود ہے، ان اللہ اشترا، یہاں کیا فرمایا بقرہ میں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اسی یشری سے اشترا۔ وہاں فرمائے سورہ توبہ میں، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے صرف علی کا نفس نہیں خریدا، اللہ فرماتا ہے کچھ ہستیوں کا میں نے نفس خریدا۔ یا اللہ ذرا قرآن میں بتا تو دے پہچان کیا ہے جن کا تو نے نفس خریدا؟ تو اللہ فرما رہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں اللہ نے
کچھ ہستیوں سے، جمع ہستیوں سے ان کے نفس کو خریدا۔ یا اللہ کس سے خریدا؟ پہچان کیا ہے؟ فرمایا سنو پہچان یہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں اللہ نے جن ہستیوں سے ان کے نفسوں کو خریدا یہ وہ نہیں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ وہ ہیں جو جنت کے مالک ہیں۔ اب اللہ نے صرف علی کے نفس کو نہیں خریدا، معلوم ہے صرف علی عین اللہ نہیں، یہ 14 عین اللہ۔ ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ صرف علی نہیں، رسول لسان اللہ، علی لسان اللہ، یہ 14 لسان اللہ، یہ 14 عین اللہ، یہ 14 وجہ اللہ۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی پہچان کا سبب ہے۔ اچھا، اب بات گفتگو اختتامی مرحلے میں انشاءاللہ داخل ہو گئی۔ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عین اللہ ہے، یہ وہ دیکھتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، سب فنا ہو جائے گا، باقی کون رہے گا؟ جو وجہ رب ہے، جو وجہ اللہ ہے، وہ باقی رہیں گے جو وجہ اللہ ہے۔ اب سنیں، میں پہلے آیت میں نے عرض کیا، اب سنیں سورہ زمر 39واں سورہ اور 40واں سورہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا۔ سب فنا ہو جائے گا، بس یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب ذو الجلال والاکرام کا وجہ باقی رہے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ سورہ زمر اور سورہ الملک دونوں پڑھ لیں۔ ثم نفخ فصعق من فی السماوات والارض، اب یہاں پھر ہے الا من شاء اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب اسرافیل پہلا سور قیامت میں پھونکیں گے، جب اسرافیل پہلا سور قیامت میں پھونکیں گے، اللہ فرماتا ہے سب مر جائیں گے، الا مگر من شاء اللہ، جسے اللہ چاہے وہ نہیں مرے گا۔ پھر آیت میں استثناء، الا من شاء اللہ، جسے اللہ چاہے وہ نہیں مرے گا۔ سب مر جائیں گے اسرافیل کے پہلے سور پر، تمام فرشتے مر جائیں گے، جبرائیل بھی، وہ بعد میں دوبارہ زندگی ملے گی، لیکن جب قیامت آئے گی جبریل بھی پہلے سور پہ، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، ملک الموت بھی، صرف سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل زندہ رہے گا پہلے سور کے پھونکنے کے بعد۔ پھر آیت ہے ثم نفخ اخری، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل بھی مر جائے گا۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اب نہ کوئی جن زندہ ہے، نہ کوئی انسان زندہ ہے، نہ کوئی فرشتہ زندہ ہے، نہ کوئی جاندار زندہ ہے، حتیٰ کہ سور پھونکنے والا فرشتہ، موت دینے والا فرشتہ بھی ختم ہو گیا، جبریل میکائیل بھی ختم ہو گیا، کچھ موجود نہیں ہے، کچھ موجود نہیں ہے۔ جب سب مر گئے اور کچھ موجود نہیں ہے تو پھر جب سب مر گئے اور کچھ موجود نہیں ہے تو اب آیت سنیں، جب سب مر جائیں گے، سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر جائے گا، تو پھر اللہ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک آواز بلند ہوگی، جب سب مر جائیں گے تو ایک آواز بلند ہوگی، اور آواز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آواز بلند ہوگی، لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے؟ ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کا اقتدار ہے، آج کس کی حکومت ہے بتاؤ۔ پھر قرآن کہتا ہے اس پہلی آواز کا جواب دوسری آواز دے گی، وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، آج
خدائے واحد قہار کی حکومت ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا یبن رسول اللہ جب سب مر گئے تو پھر یہ دو آوازیں دینے والا کون ہے؟ یہ تو اور یبن رسول اللہ وہ سوال کرنے والا کہتا ہے یبن رسول اللہ اللہ کو خود تو یہ زیب نہیں دیتا کہ خود کہ کس کی حکومت ہے اور خود جواب دے کہ میری حکومت ہے. یبن رسول اللہ یہ کون ہے جس نے پہلی آواز بلند کی؟ امام نے فرمایا تم نے پڑھا نہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سنو پہلی آواز میرے جد محمد مصطفیٰ کی ہے, دوسری آواز میرے جد علی مرتضیٰ. اتنے القاب سننے کے بعد مولا کائنات کے جو جلتا ہے تو جلے, جہاں بھی ہے یہاں ہے وہاں ہے یا وہاں ہے, جو جلتا ہے تو جلے. سمجھ رہی ہو نا؟ جو جلتا ہے تو جلے, جو مرتا ہے تو مرے, چھتی مرے, مر جانا ہے. جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے اسی کے نعرے لگاتے ہیں, اسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں. جس کا عقیدہ ہے, ایمان ہے, یقین ہے کہ اس کی آواز کو امام زمانہ سن رہے ہیں اور ہم سب امام زمانہ کی نگاہ میں ہیں, تو مل کے نعرہ جو وجہ اللہ ہے, جو عین اللہ ہے, جو لسان اللہ ہے, جو یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہے, انہیں موت کا کیسا ڈر؟ امام سید سجاد علیہ السلام آئے, کربلا میں آئے. جب رہا ہونے کے بعد کربلا میں آئے تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ بلند آواز سے پکارا السلام علیکہ یا ابتا, السلام علیکہ یا غریب العطشان. اے میرے بابا, اے میرے پیاسے بابا, اے میرے پیاسے بابا, میرا سلام ہو. قبر امام حسین سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا بنیہ. بس یہ سننا تھا کہ قبر سے آواز آئی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا. ام رباب نے قبر پر گرا دیا. اور جانتے امام سجاد علیہ السلام نے انگشت شہادت سے مولا حسین کی قبر پر لکھا ھذا قبر عطشان, یہ پیاسے کی قبر ہے. جابر نے بھی آواز دی, امام سے گفتگو کی. اس کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوچا کہ مولا عباس کا روضہ قبر کون سی ہے. جابر آوازیں دیتے رہے, روضہ حضرت عباس سے آواز نہیں آئی. اب جابر نے ہاتھ جوڑ کر مولا سجاد سے کہا مولا آپ آواز دیں گے تو جواب آئے گا, مولا آپ آواز دیں گے تو جواب آئے گا. عزادارو یہ جواب بہت عجیب آیا. مولا سجاد علیہ السلام نے آواز دی این عمی العباس, این عمی العباس, میرے چچا عباس آپ کہاں ہیں؟ عزادارو صرف روضہ حضرت عباس سے آواز نہیں آئی, کربلا کی پوری زمین کے ذرات بلند آواز سے بول پڑے
سجاد میں یہاں ہوں۔ کربلا کی زمین کے تمام ذرات بول پڑے۔ جابر نے ہاتھ جوڑ کر مولا سجاد سے کہا مولا یہ تو قبر سے بھی آواز آ رہی ہے اور زمین کربلا کے ہر مقام سے آواز آ رہی ہے۔ جناب سجاد نے روتے ہوئے کہا جابر یہ ہر جگہ سے ان مقامات سے آواز آ رہی ہے جہاں عباس کے لاشے کو گھسیٹا گیا اور ان کے بدن کے ذرے اس مقام پر زمین پر رہ گئے۔ بیویاں جب مدینے کی در و دیوار نظر آئیں تو جناب ام کلثوم نے کہا یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے اب ہمیں قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو بچے ہماری گودوں میں تھے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں پھوپھی اماں ابھی ہم مدینے کے اندر نہیں جائیں گے۔ بشیر سے کہا بشیر خیمے نصب کر دو۔ خیمے نصب ہو گئے۔ جب خیمے نصب ہو گئے تو ایک روایت ہے کہ مولا سجاد نے بشیر سے نہیں کہا، خیموں کے نصب ہونے کے بعد مولا سجاد خود آگے بڑھے اور خیموں پر ایک سیاہ پرچم لہرا دیا اور بشیر سے کہا بشیر جاؤ مدینے میں جا کر میرے بابا کی شہادت کا اعلان کرو۔ بشیر تمہاری مرضی ہے، جتنی مرتبہ چاہو اعلان کرنا، مدینے میں جتنی مرتبہ چاہو اعلان کرنا، بشیر تمہاری مرضی ہے۔ لیکن امام سجاد فرماتے ہیں بشیر جب محلے بنی ہاشم میں جانا تو کم از کم 3 مرتبہ اعلان کرنا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ بشیر روضہ رسول پہ پہنچے، روضہ رسول پر پہنچ کر بشیر نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ اے مدینے میں رہنے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، مولا حسین کو 3 روز کا پیاسا مارا گیا۔ اب بشیر پہنچے محلے بنی ہاشم میں، محلے بنی ہاشم میں جا کر بس پہلی آواز بشیر نے بلند کی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنے چچا حنفیہ کا ہاتھ پکڑے تیزی سے گھر سے باہر آئی، اے آواز دینے والے کیا میرا بابا مارا گیا؟ اے آواز دینے والے کیا میرا بابا مارا گیا؟ بشیر نے کہا ہاں سغرا تم یتیم ہو گئی، سغرا تم یتیم ہو گئی۔ عزادارو اب بس 2 باتیں اور گفتگو اختتام پذیر۔ سغرا محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑے مدینے کے باہر خیموں کی طرف چلی۔ ایک روایت میں مقتل میں یہ جملہ ہے کہ محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑے سغرا جا رہی تھی کہ محمد حنفیہ نے دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمے ہیں، ان پر سیاہ علم، ان پر سیاہ پرچم جب محمد حنفیہ نے دیکھا تو روایت یہ ہے کہ محمد حنفیہ جیسا بہادر غش کھا کر گر گیا، محمد حنفیہ جیسا شجاع غش کھا کر گر گیا، بمشکل ہوش میں آئے۔ اب سنیں مظلومیت، اب بس 2 باتیں مظلومیت کی۔ محمد حنفیہ نے سغرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جناب سجاد علیہ السلام ایک خیمے کے باہر کھڑے ہیں۔ مولا سجاد کی مظلومیت دیکھیں، مولا سجاد کی مظلومیت دیکھیں۔ سجاد علیہ السلام خیمے کے باہر کھڑے ہیں، محمد حنفیہ سغرا کا ہاتھ پکڑے
سجاد کو دیکھتے ہوئے گزر گئے، پہچانا نہیں۔ سجاد کو دیکھتے ہوئے گزر گئے، پہچانا نہیں۔ فاطمہ صغرا مولا سجاد کو دیکھتے ہوئے گزر گئی، پہچانا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس دو باتیں ہیں۔ جب مولا سجاد نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، مولا سجاد علیہ السلام نے آواز دی، آواز پر پلٹے، آواز سن کر پہچانے۔ اب محمد حنفیہ قریب آئے، تم سجاد ہو، تم سجاد ہو۔ محمد حنفیہ قریب آئے، تم سجاد ہو۔ کہا ہاں چچا میں سجاد ہوں۔ محمد حنفیہ نے کیا کیا؟ سجاد کو سینے سے لگایا، سجاد کو سینے سے لگایا۔ میرا بیٹا سجاد، میرا بھتیجا سجاد۔ اب سنیں گے جملے، اب سنیں گے، آپ سمجھ گئے۔ مولا سجاد کو حنفیہ نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر شفقت سے پیار سے سینے کو سجاد کے دبایا۔ سجاد چیخ مار کر روئے، سجاد چیخ مار کر روئے، چچا ذرا آہستہ دبائیں، چچا ذرا آہستہ دبائیں۔ حنفیہ پیچھے ہٹ گئے۔ بیٹا سجاد کیا اپنے چچا سے ناراض ہو؟ کیا ناراض ہو؟ جواب کیسے دیا؟ سجاد نے ابا کا تکمہ کھول دیا، ابا کا تکمہ کھولا۔ محمد حنفیہ نے دیکھا کہ سجاد کے سینے پر گوشت نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، ہڈیاں سوراخ۔ محمد والے محمد بلند تر پاک سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔
امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات